کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہ رضوان اجمعین پر۔ حضرات اکرام، آج جمعہ کے خطبے میں ماہ سفر مظفر کے حوالے سے جو غلط عقیدہ عوام الناس مشہور ہے، آج اس حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پر بیان کے دوران نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے، ہمیں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل مصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجیے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کا بھروسہ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ماہ سفر مظفر کے حوالے سے بہت ساری عوام الناس میں اور اکثر عورتوں میں یہ جاہلانہ رسم اور رواج مشہور ہے کہ سفر مظفر کے 13 دن کو شروع کے 13 دن ہوتے ہیں ان کو بڑا نجس سمجھا جاتا ہے اور اس سے بدشگونی دی جاتی ہے۔ بدشگونی ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کا ذہن الجھن اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بدشگونی ایسی نحوست ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ کچھ ہونا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب اس بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ 13 تیجی اور خالی کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں کچھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ پہلے کے جو لوگ تھے عرب کے، وہ ماہ محرم حرام میں جنگوں کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب سفر مظفر لگتا تھا تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، اور کہا جاتا یعنی ایک شخص جب پہلے کے دور میں سفر پر نکلتا تھا تو نکلنے کے لیے وہ ارادہ کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑاتا تھا۔ اگر وہ کبوتر اڑنے کے دوران سیدھا کی طرف چلا جایا کرتا تھا تو اس سے اچھا شگون لیا جاتا تھا، اور اگر وہی کبوتر الٹے ہاتھ کی طرف چلا جاتا تھا تو اسے برا شگون لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کام کرنے کے لیے کوئی کام کرتا تھا اور دوسرا بندہ اس کو کہتا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ تمہارا پورا نہیں ہوگا، تو اس کا یہ کہنا بھی لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے اور اس کے کہنے پر کام نہیں کرتے تھے، اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ اور بہت سارے ایسی علامات ہیں کہ کبھی مہمان کی رخصتی پر، یعنی جب مہمان گھر سے جا رہا ہو اس کے جانے کے بعد جھاڑو نہیں دی جائے، یہ بدشگونی کی علامت ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو یہ بھی بدشگونی کی علامت ہے۔ کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے دب جائے تو اسے بھی جو ہے بدشگونی کی علامت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے دشمنی ہو جائے گی۔ اور سیدھی آنکھ کا پھڑکنا کہتے ہیں کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو یقین کر لیجیے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہونے والا ہے۔ عید اگر جمعے کے دن واقع ہو جائے تو کہا جاتا ہے جو اس وقت کا دور حکومت چل رہا ہے، یعنی اس وقت میں حکمرانوں کے لیے وہ وقت وہ حکومت بھاری ہوگی، اور کہا جاتا ہے کبھی بلی روئے تو اس کے رونے کو محمود خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس جدید سائنس نے تحقیق کی ہے، جو بلی روتی ہے وہ اس لیے روتی ہے کہ اس کو پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، وہ اس لیے روتی ہے۔ اس کے رونے سے یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں موت واقع ہو جائے گی، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اگر
اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ مرغا اذان دے رہا ہے تو بعض اوقات تو مرغے کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کا اذان دینا بدفعلی میں مبتلا ہونا اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مرغا بولے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پہلا گاہ دکان پر آیا وہ سوچا یہ بجائے واپس چلا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نئی نوی دلہن اگر گھر میں آ جائے اور اس کے آتے ہی خاندان کے اندر کوئی موت واقع ہو جائے وہ آنے والی کو جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے بدفعلی اور بدشگونی کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حاملہ عورت کو میت کے قریب لے جایا جائے تو عورتوں کو کہنا یہ ہے کہ میت کے اثرات اس کے اوپر اور اس کے بچے پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر وہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خالی کینچی چلانے سے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر خالی برتن یا چمچے آپس میں ٹکرائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب بادل گرجے، بجلی کڑکے اور گھر کا جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں ان کو جو سب سے بڑی عمر کا لڑکا ہوتا ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکل جائے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بجلی گر جاتی ہے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر بچے کے دانت نکلے تو بچے کے دانت اگر الٹے نکلے تو ننیال پر بھاری ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے اگر بچہ سویا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر انگلیاں چٹکاؤ گے تو نحوست آتی ہے۔ اور اسی طرح جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ اور سورج گرہن کے وقت اگر حاملہ عورت کینچی یا چھری استعمال کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے یہاں جو بھی ولادت ہوگی تو اس کے بچے کی ولادت میں یا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یا پیر کٹا ہوا ہوگا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کپڑے دھونے کے بعد عورتیں جو ہیں اس کے کپڑے کو نچوڑتی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کے کپڑے نچوڑیں گے تو بچے کو جسم میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ پھر کہتے ہیں گھر یا چھت پر الو بیٹھنے سے بھی نحوست آتی ہے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں اگر روشنی گھر میں نہیں کی گئی تو ممکنات میں سے ہے کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ تو یہ تصورات بالکل غلط ہے اور ان کی کوئی اثر نہیں۔